السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، عزت و کبریائی اللہ تعالیٰ ہی کو سجتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی غیرت کا تو یہ حال ہے کہ عبداللہ اندلسی جیسے اپنے وقت کے بڑے سے بڑے محدث کو اگر وہ پیگ چروانے پر مجبور کر دیتا ہے، سور چروانے پر مجبور کر دیتا ہے، تو زندگی بھر گناہ کرنے والے ایک نافرمان بندے کی ایک ادا کو پسند کر کے اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اتنا مہربان رب ہے۔ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اچانک اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی، اس کے دل میں اس کا عشق پیدا ہوا، مسلمان تھا، مرتد ہوا اور مندر میں جا بیٹھا۔ مسلمان تھا، صرف ایک نگاہ کی نحوست نے اس بندے خدا کو، جو پہلے کبھی بندے خدا تھا مگر ایک نگاہ کی نحوست نے اس کو مندر میں جا کر بیٹھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کا یہ حال ہے کہ زندگی بھر کی عبادت تھی، بہت اپنے آپ پر فخر تھا کہ ہم بھی کچھ ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ مسجد کا منہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہے، اور تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ کوئی ایک ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ اسی کو اللہ تعالیٰ محور بنا کر، معیار بنا کر اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ اور جب آزمانے پر آتا ہے تو چاول کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک گھونٹ کا محتاج کر دیتا ہے۔ اس لیے بندوں کو یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ وہ سر اٹھا کر چلے، بلکہ بندگی کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اتنا عجیب اظہار ہوا، ہم ایک بلکہ 1.5 گھنٹہ پہلے ترکسر سے نکلے یہاں پہنچنے کے لیے، اللہ کی شان کے درمیان میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ اب میں دل میں دعا کرتا رہا ہے، اللہ میں نے زبان کی ہے، میں نے پہنچنا ہے، اور اگر نہیں پہنچوں گا تو پھر جنہوں نے مجھے بلایا ہے ان کو بھی جواب دینا ہے۔ ایسی مدد آئی، بر وقت ایک صاحب آئے جنہیں نہ میں پہچانتا ہوں اور نہ وہ مجھے پہچانتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا مجھے جلدی سے پہنچا دو۔ الحمدللہ کہ 1 منٹ کے عرصے میں آپ کے پاس آیا ہوں، 1 منٹ سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، جہاں اسباب پر نظر جاتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی پھر وہاں سے مدد بھی ہٹ جاتی ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ پر نظر ہوتی ہے تو جہاں اسباب کی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے اسباب نکال دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس لیے انسان کو یہ سجتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ یہ جو میں ہوتی ہے نا اندر کی، میں بھی کچھ ہوں۔ ایک اردو یاد رکھنا، جو بکری بہت میں کرتی ہے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ بہت میں کرنے والا ہوتا ہے، میری عبادت، میرا مان، میرا تقویٰ، میری پرہیزگاری، میری مسجد،
میری عزت، میری شہرت، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہا کرتا، وہ تو موت کے وقت سارا کالا چٹا کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے مرشد عالم حضرت مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ ایک بہت عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی زندگی محمود، اچھی، قابل تعریف، اس کی موت بھی اچھی، اس کی موت بھی قابل تعریف، لیکن جس کی زندگی مذموم، اس کی موت بھی پھر ویسے ہی آیا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے خاتمے پر نظر ہونی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے، مہربان بھی ہے، انی انا الغفور الرحیم ایک طرف ہے، لیکن دوسری طرف ان بطش ربک لشدید یہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ بابا فرید الدین اطہر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ چند اشعار جو مجھے بہت پسند ہے اور میری اب تک کی زندگی کے بہت ہی محبوب اور میرے پسندیدہ اشعار میں سے، ان اشعار میں بندے کی سراسر بندگی کا اظہار ہے۔ اللہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں اس سرزمین پر رہ بھی رہا ہوں، آپ کے فضل و کرم سے میری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بے گناہ گزشت برما ساعتے باحضور دل نہ کردم طاعتے، اے میرے پروردگار، زندگی کی ایک گھڑی بھی میں نے آپ کی عبادت میں نہیں گزاری، اور کبھی بھی میں نے دل کی حاضری کے ساتھ آپ کی عبادت نہیں کی۔ یہی بندگی کا حق ہے، کرنے کے بعد بھی کہے کہ میں نے نہیں کیا، کرتے بھی رہے، ڈرتے بھی رہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کرنا بھی نہیں اور ڈرنا بھی نہیں ہے، یہی بات ہے یا نہیں؟ بے گناہ گزشت برما ساعتے باحضور دل نہ کردم طاعتے، بردر آمد بندے بگریختہ آبرو ہے خود بعثیاں ریختہ۔ اے اللہ، دنیا نے تو مجھے دھتکار دیا، میری ایک ادا دنیا والوں کو ناپسند آئی، انہوں نے مجھ پر گنہگار اور مجھ پر تیرا عاصی اور نافرمان ہونے کا الزام لگا دیا۔ اب تیرے در پر حاضر ہوا ہوں، اگر تو نے بھی مجھے دھتکار دیا تو میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ ایک نوجوان تھا، 20 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اس کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو بہت عبادت کر لی ہے، اب نافرمانی کر کے دیکھتے ہیں، عبادت کا مزہ تو دیکھ لیا، چکھ لیا، اب تھوڑی نافرمانی کر کے اس کی سزا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 20 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، 20 سال تک عبادت کر رہا تھا، 20 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہائے میرے رب، میں نے تو آپ کو بہت ناراض کر دیا، میں کس گلی میں کھڑا ہوں، کس موڑ پر آ گیا۔ ایک وقت تھا کہ میری مسجد کی 5 وقت کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، اور آج حال یہ ہے کہ میں اس حال میں آپ کی بندگی سے منہ موڑتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں۔ بس اس کے دل میں احساس آنا ہی تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے، جب تو نے میری طرف رجوع کیا تھا تو میں نے تجھے اپنے قریب کیا تھا، اور جب تو مجھ سے دور ہوا میں نے تجھے مہلت دی، لیکن اب تو اگر لوٹ کر آئے گا تو میں تجھے ضائع نہیں کروں گا، میری رحمت تجھے بھی ڈھانپ لے گی۔ جب تک تو عبادت کرتا تھا میں نے تجھے اپنا قرب دیا، اپنی محبتیں دی، اور تو نافرمانی پر اترا، میں تجھے مہلت دیتا رہا، حالانکہ میں تجھے پکڑ سکتا تھا، لیکن میں نے تجھے مہلت دی۔ اور اے میرے بندے، اب تو لوٹ کر آنے والا ہے، میں تجھے کیسے ضائع کروں گا؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ایک بندہ جب لوٹ کر آئے، ماں بچے کو گرنے نہیں دیتی، وہ مہربان رب کیسے گرنے دے گا؟ ارے ماں بھوکے نہیں سلاتی، وہ مہربان رب کیسے سلائے گا؟ لیکن ہمارے گناہ اور ہماری نافرمانیاں اس انداز کی ہوتی ہے کہ خود ہم اپنے آپ سے اللہ کی رحمت کو دور کر دیتے۔ بے گناہ نہ گزشت برما ساعتے باحضور دل نہ کردم طاعتے، بردر آمد بندے بگریختہ آبرو ہے خود بعثیاں ریختہ۔ نفس و شیطان دست کریمہ راہ من، رحمتت باشد شفاعت خواہ من۔ اے میرے پروردگار، نفس و شیطان نے مجھے آپ کی راہ سے دور کر دیا، میں تو آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، لیکن ایک نفس لگا ہے، ایک دوسرا شیطان لگا ہے، یہ تو میرے ظاہری دشمن ہے، انہوں نے مجھے آپ کی رحمت سے دور کر دیا۔ لیکن پھر کتنا پیارا شعر کہا، مغفرت دارت امید از لطف تو
جہاں کے خود فرمود ہے لا تقنطوا، میرے پروردگار میں نے اب تک کی زندگی چاہے کیسی ہی کیوں نہ گزاری ہو، لیکن میں تو آپ کی مغفرت کا طالب ہوں، اپنے دل کا کیا کروں، اسے تو پھر بھی شوق وصال ہے، کیونکہ آپ نے ہی تو فرمایا ہے لا تقنطوا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ کوئی ایک ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے، ایک ادا بس، لیکن کوئی ایک ایسی غلطی ایسی چک ہو جاتی ہے، ساری زندگی کی عبادت، ساری زندگی کا کیا کرایا سب رہ جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ کرتے بھی رہے، ڈرتے بھی رہے، وہ رحمان بھی ہے، لیکن وہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر ایسا اٹھا کر پٹکتا ہے کہ کوئی پھر اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، 2 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں بنے ہوئے تھے، اتنا مالدار، 2 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں بنے ہوئے تھے، اور اتنی رقم تھی لاکھوں ہزاروں روپیوں کی کہ وہ کہا کرتا تھا کہ میری 40 نسلیں میرے اس مال و دولت پر زندگی گزار دے گی۔ اللہ کی شان، اس نے ایک مرتبہ بھری مجلس میں جملہ کہہ دیا، بس اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ سوچتے ہو کہ مال آئے گا کہاں سے، لیکن میں تو یہ سوچتا ہوں کہ مال جائے گا کہاں، اتنا میرے پاس مال ہے۔ بس اسباب پر نظر گئی، اس رحمان کی طرف سے نظر ہٹی، اپنی ذات پر فخر آیا، اس کی طرف سے جب اس نے بیعتنائی برتی، اللہ کی شان، چند دنوں کے بعد یہ تو ایک مرض میں مبتلا ہوا اور مر گیا۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا، بس اس نوجوان نے باپ کی دولت، جو باپ کی پراپرٹی پیچھے چھوڑی تھی، اس پر عیش کرنا شروع کر دیا۔ اب رات بھر طلب میں زندگی گزارتا، ہر روز اس کے پہلو میں ایک نئی نئی خوبصورت لڑکی سونے والی ہوتی تھی۔ گویا اس نے ماں باپ کی کمائی ہوئی ساری دولت کو جہنم کا ایندھن بنایا۔ لکھا ہے، میں منبر رسول پر اور خانہ خدا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کتاب میں لکھا ہے کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر اس کے باپ نے یہ کہا تھا فخر کے طور پر، تکبر کے گھمنڈ میں آ کر کہ تم یہ کہتے ہو کہ مال آئے گا کہاں سے، میں یہ کہتا ہوں کہ مال جائے گا کہاں سے، اسی جگہ پر چند سالوں کے بعد اس کے بیٹے کو دیکھا گیا کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں پر کھڑے ہو کر اس نے اپنی ذات کا اظہار کیا تھا کہ ہم بھی کچھ ہیں، لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ رب رحمان نے دکھایا تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا میرے کرم سے تھا۔ ایک وقت تھا مالا دولت تھی، اب تجھے بھیک مانگنے پر کھڑا کر رہا ہوں، یہ میری قدرت ہے، آ کر میری قدرت کا مقابلہ اگر ہمت ہو تو۔ میرے بھائی اور دوستوں، اب تک کی جو زندگی گزر گئی، لیکن آج سے یہ ارادہ کرو کہ آج سے میں نے اپنے رحمان رب کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ ابھی کل ہی ایک کوکن کے مولانا سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا مولانا ہمارے یہاں کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ 8ویں 9ویں پڑھنے والے لڑکے 12-13 سال کی عمر ہوتی ہے، شراب کے نیچے میں مست پکڑے گئے۔ 12-13 سال، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا استحساس نہیں رہا، وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دلوں میں نہیں رہا، یہی وجہ ہے۔ زمین ہڑپ بھی کر لیتے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے۔ قرض لیا ہے، ارے کعبۃ اللہ کے چکر لگا دیے، لیکن جن کو اپنے گھر کے چکر لگوائے تو ان کا کیا؟ کعبۃ اللہ کے چکر لگوا دیے، لیکن قرض لے کر قرض دینے کا نام نہیں، جن کو اپنے گھر کے چکر لگائے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ وہ تو حقوق العباد میں سے، بندے جب تک معاف نہیں کرتے وہ رب رحمان بھی معاف نہیں کرتا۔ حقوق اللہ بہت ادا ہو رہے ہیں، نماز، روزہ، جی لمبی لمبی تسبیحات ہونا چاہیے، لیکن حقوق العباد کچھ نہیں۔ ہر شخص ہم سے پریشان، بیوی دیکھو تو پریشان، ماں باپ پریشان، ٹھیک؟ یہ کیسی زندگی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج سے ارادہ کرو کہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ اب تک جو ہوا وہ ہوا، لیکن آج سے میں اس بات کا تہیہ کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ آج سے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا۔ ایک شخص نے مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے پوچھا، یہ نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہوئے، ان سے کہہ رہا ہوں تم میرا سرمایہ ہو، امت مسلمہ کی تم پر نگاہیں لگی ہے کہ نوجوان جب سدھر جاتے ہیں تو پوری بستی سدھر جایا کرتی ہے، لیکن جب نوجوان بگڑتے ہیں تو پھر وہاں سے پھر بگاڑ کا ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت ٹی وی دیکھنا کیسا ہے؟ ذرا معاف کرنا،
बड़े रसूल पर हूँ, यहाँ तो हक अदा करना ही पड़ेगा। हजरत टीवी देखना कैसा है, हजरत ने जायज नाजायज का कोई मसला नहीं बताया, बल्कि एक मिसाल से समझाया कि देखो बेटा, तुम मस्जिद में बैठे 4-5 घंटे तक खूब जिक्र किया, कुरान पढ़ते रहे जी, मुराकबा करते रहे, उससे तुम्हारी एक कैफियत बनी जी, एक रूहानियत में इजाफा हुआ। बस उसके बाद टीवी जाकर खोला, कोई औरत सामने आई, बस एक नजर का उस औरत पर पड़ना था, 5 घंटे की जितनी इबादत करके रूहानियत में इजाफा किया था सब खत्म हो जाए। एक नजर की ये नहुसत होती है। और एक नजर का कमाल भी हुआ करता है कि एक बुजुर्ग की जब एक कुत्ते पर नजर पड़ गई थी, जो कुरान करीम का तर्जमा लिखकर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, उस कुत्ते पर नजर पड़ना था कि वो कुत्ता जहां जाकर बैठा था सब उसके सामने इर्द गिर्द आकर बैठ जाते थे। वो गोया कुत्तों का भी सरदार बन गया। एक नजर ने कुत्ते को कुत्तों का सरदार बना दिया, लेकिन एक नजर में जितनी रूहानियत में इजाफा हुआ था सब खत्म कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के घर में बैठे हो, इरादा करो कि आज से अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों का एहतमाम करेंगे। रमजान से पहले अपने दिल को पाक साफ कर लें। किसी के मुतालिक हमारे दिल में कीना नहीं, हसद नहीं, किसी के मुतालिक बदगुमानी नहीं, न उलमा के मुतालिक, न हफ्फाज के मुतालिक। एक बात याद रखो, उसके बाद अपनी बात को खत्म करता हूँ। 1:35 तक का मुझे वक्त दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाते हैं? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आयत करीमा सुनते रहते हैं, लेकिन आज आया हूँ तो जाते हुए बताता जाऊँ कि उलमा का क्या मकाम है। आजकल अक्सरियत जो नाफरमानी इतनी नहीं करती जितनी नाफरमानी उलमा की हो रही है। जितना ज्यादा उलमा को सताया जा रहा है उतना ज्यादा किसी और को नहीं, जिसकी वजह से बंदा घर में रहते हुए ज़लील हो रहा है। हाँ, ये अल्लाह ताला का अज़ाब उतरता है। अल्लामा आलूसी बगदादी रहिमहुल्लाह की तफसीर रुहुल मानी उलमा बैठे हुए हैं, उन्होंने वइन्ना लहू लहाफ़िज़ून के तहत लिखा है, यानी अल्लाह ताला कुरान करीम की हिफाजत करेंगे, मगर कैसे करेंगे? उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला हिफाजत इस तरह करेंगे कि अपने बंदों के, अपने वलियों के, दोस्तों के दिलों में इसको महफूज करेंगे। मालूम हुआ कि जो कुरान का हाफिज होता है वो गोया अल्लाह का वली बन गया। अरे अल्लाह का वली बन गया कुरान का हाफिज होने वाला। अब जो कुरान के हाफिज को सताएगा गोया वो अल्लाह के वली को सता रहा है, और जो अल्लाह के वली को सताता है अल्लाह ताला उससे जंग का ऐलान करते हैं। और जिससे अल्लाह ताला जंग का ऐलान कर रहे वो बाकी रहेगा फिर? अरे दलील होता फिरता रहेगा। माल है, दौलत है, चांद जैसी खूबसूरत बीवी है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। मुनाजात में दिल नहीं लगता, सर सजदे में है, और IPL के ख्यालात सर सजदे में है, जिना के ख्यालात। अल्लाह हमारी ऐसी जिंदगी से हिफाजत फरमाए। इरादा करते हो इंशाअल्लाह आज से झूठ नहीं बोलेंगे, सच का एहतमाम, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ रमजान की पूरी तैयारी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकबूल और महबूब बंदों में शामिल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें आफियत के साथ रमजान तक पहुँचा दे और रमजान को भी हमसे कबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल